رات کی تاریخی ہر سو چھائی ہوئی تھی، فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کے اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا، ہر چیز ہر خوف کو بلائے طاق رکھے قبرستان میں بیٹھا، اپنے کیے تمام تر ظلم ناانصافی کو یاد کرتا اشک بار تھا۔ پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وقت بیت چکا تھا، معاف کرنے والی جا چکی تھی، بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ قبر میں لیے جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے لیے پیچھے تحفے میں ایک چیز، ایک احساس چھوڑ چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا: پچھتاوا۔ نو وے مام، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس دیہاتن سے شادی نہیں کروں گا۔ بیٹا بات کو سمجھو، نکاح میں ہے وہ تمہارے، اب سے نہیں بچپن سے، نام جڑا ہے اس کا تمہارے ساتھ۔ مسز شمائلہ نے اپنے خود سا ضدی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سو واٹ مام، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھ سے پوچھ کر کروایا تھا نکاح آپ نے، ویسے بھی اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، ہم کہاں ہائی کلاس سوسائٹی اور وہ کہاں ٹپیکل لوگ۔ سوری، میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے ٹاپ کی لڑکی سے جو میرے ساتھ کھڑی ہو، تو پتہ بھی چلے کہ میر حازم کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیٹا تم تو اس سے ملے بھی نہیں ہو، ایک دفعہ سمہارا سے مل تو لو، بیوی ہے تمہاری وہ، کم سے کم میری عزت کا خیال کر لو۔ کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ کتنی چاہت سے میں نے سمہارا کو تمہارے نکاح میں رکھا تھا، تم بھی تو خوش تھے، پر اب کیوں تم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے ماحول میں ڈھال لیا ہے؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، یہ سب آپ نے اپنے شوق سے کیا ہے، ماموں لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے وہ آپ خود دیکھیں گی۔ وہ نہایت بدتمیزی سے کہتا اپنا فون اور گاڑی چابیاں اٹھائے چلا گیا، جبکہ پیچھے مسز شمائلہ اپنے خود سا اور ضدی بیٹی کی ہر دھرمی پر کلس کر رہ گئی۔ میر حازم میر زاویار اور شمائلہ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا نکاح مسز شمائلہ نے بچپن میں اپنے بھائی کی بیٹی سمہارا سے کروایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی دلہن کے روپ میں تصور کیے بہت خوش تھیں، اس بات سے انجان کہ ان کا بیٹا ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ نکاح کے اگلے دن میر زاویار کی فیملی واپس امریکہ جا چکی تھی، کیونکہ ان کا کاروبار باہر کے ملک میں سیٹل تھا۔ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے میر حازم کو باہر کی ہوا لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کو ہر چیز ویل سیٹلڈ چاہیے ہوتی تھی، جبکہ وہ اپنی دنیا میں مگن یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ کسی کے نام کے ساتھ منسوخ ہے، کوئی کتنی شدت سے اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ دوسری طرف سمہارا کے دل میں حازم کی محبت اندر تک جڑ پکڑ چکی تھی، وہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی، ہر رات اس امید سے سوتی کہ شاید اگلا دن میر حازم کا دیدار کروائے گا۔ وہ آفس میں اپنی رائٹنگ چیئر پر بیٹھا آفس کی فائل سائن کر رہا تھا کہ اس کے فون کی بجتی بیل نے اس کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، واٹ، آپ وہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ مقابلے سے ملنے والی خبر پر وہ تمام کام چھوڑتا جلدی سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ نجمہ، وہ ہڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور میڈ کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب۔ مام کہاں ہے؟ جی وہ اپنے کمرے میں۔ مام، وہ دروازہ کھولتا اندر کی جانب آیا، جبکہ حازم کو دیکھ کر وہ منہ موڑ چکی تھی۔ ناراض ہیں آپ؟ آئی ایم سوری مام، مجھے آپ سے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز ناراض تو نہ ہوں۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ سے ان کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا۔ کیوں آئے ہو؟ اب بھی نہ آتے بات تو تم نے میری ماننی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے، جلدی مر جاؤں گی، جان چھوٹے گی تمہاری بھی، پھر کرتے رہنا اپنی مرضی۔ مام پلیز ایسا تو نہ بولیں، آپ جانتی ہیں ڈیڈ کے بعد میرا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ وہ یکدم تڑپتے ہوئے بولا۔ بیٹا تو مان لو نا میری بات، یوں اس عمر میں مجھے میرے اپنوں کے سامنے رسوا نہ کرو بیٹا، میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھ لوں، روز خواب میں تمہارے بابا مجھے لینے آتے ہیں، میں بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ بہت اکیلے ہیں، مجھے پکارتے ہیں۔ بیٹا میرے پاس وقت بہت کم ہے، اپنی ماں کی یہ آخری خواہش
समझ कर पूरी कर दो। मॉम, मैं तैयार हूँ, आप इस तरह की बातें ना करा करें। वो आंखों में आई नमी को परे धकेलते हुए बोला, बहुत शुक्रिया बेटा, तुम नहीं जानते तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितना पुरसुकून किया है। वो उसकी पेशानी के बालों को हटाए मोहब्बत से उसका माथे का भूसा लेते हुए बोली, अब आप रेस्ट करें मॉम, मैं चलता हूँ। सम्हारा, कौन सी बला हो तुम, जिसने मेरी मॉम को अपना असीर बना लिया है कि वो तुम्हारे लिए मुझसे नाराज तक हो गई। बस एक दफ़ा तुम मीर हाजिम की दस्तरस में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास आखिरी रास्ता फरार का होगा। हयात तंग ना की तो तुम पर तो मेरा नाम मीर हाजिम नहीं। वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में सिरकट के गहरे गहरे कष्ट लगाता अपनी इश्तियाल पर काबू पाता सम्हारा के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहा था। आज वो दिन आन पहुंचा था जब वो पूरे हक के साथ उसकी शरीक हयात के रूम में बैठकर मीर हाजिम का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे को सुर्ख और सफ़ेद रंग के फूलों से सजाया गया था। कमरे में मौजूद गुलाब के फूलों और खुशबू वाली मोमबत्ती की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और ज़्यादा खूबनाक बना रही थी। वो परिवेश लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में मुबलिस बेड पर बैठी हाजिम के आने की मुंतज़िर थी। वो बहुत खुश थी कि उसका बरसों का सफ़र आज ख़त्म होने वाला था, मगर वो पेरी पैकर इस बात से बेखबर थी कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन हाजिम का अभी तक कुछ पता नहीं था। अलबत्ता उसका इंतज़ार करते करते सम्हारा की आंख लग चुकी थी। 3 बजे के करीब हाजिम कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो परी पैकर उसको बेड के साथ टेक लगाए सोते हुए नजर आई। एक पल के लिए वो उसके होशरुबा हुस्न में कहीं खो सा गया था, लेकिन फिर तमाम तार पिछली बातों को याद करता अपनी सोचों को झटकता उस तक पहुंचा और झंझोड़ कर उसे उठाया। यहाँ मेरी नींदें मेरे सुकून को बर्बाद करके खुद सुकून फरमा रही हो। सम्हारा ने नींद में से झंझोड़ कर ऐसे उठाए जाने पर बोझल आंखों से उसकी जानिब देखा, जिसे बात को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ़ कर दें, वो मेरी आंख लग गई थी, वो मासूमियत से सर झुकाए बोली थी, जबकि उसका जवाब सुनकर हाजिम ने सम्हारा की जानिब ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। यहाँ तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो मासूम इस गुस्से से फगाते देख लहस सी गई। ऐसा क्या देख रही हो? ओह, ये ही सोच रही हो ना कि मैंने आम दुल्हों की तरह तुम्हारा दीदार नहीं किया, तुम्हारी शान में कोई कसीदे नहीं पड़े। तारीफ इस सूरत में की जाती अगर इसमें मेरी रजामंदी शामिल होती, और मैं तुम्हें ये बताता चलूँ कि इस शादी में मेरी कोई ख्वाहिश, कोई रजामंदी नहीं है। वो तजवीज़ अंदाज में कहता उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। हाजिम के ऐसे कहने पर उसने पलकों की घनी झालर को उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां उसके लिए सिर्फ नापसंदीदगी थी। तुम अगर इस लम्हे यहाँ मौजूद हो तो सिर्फ मॉम की वजह से। पता नहीं तुमने इन पर क्या जादू किया है कि वो मुझसे मुंह तक मोड़ गई सिर्फ तुम्हारी बदौलत। वो नागवारी से उसको तकते हुए बोला। इस बात से अनजान सामने मौजूद लड़की का दिल वो अपने लफ्ज़ों से छलनी छलनी कर रहा है। वो शादी की पहली ही रात अपने शौहर के मुंह से लफ्ज़ों की सूरत में टपकती नफरत से दिल बर्दाश्ता हो रही थी। आंसू रवानी से बहने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस संगदिल के सामने बहाकर खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अब पूरी रात क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? उठो यहाँ से। वो उसको उठने का हुक्म देता खुद मज़े से पूरे बिस्तर पर नींव दराज हो चुका था, जबकि वो अपनी तजलील पर आंसुओं से भरी आंखों और टूटे हुए दिल के साथ ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, और वहीं दरवाजे के साथ बैठती हुई कब से रोके गए आंसुओं को बहाने लगी। बशकता गुनाहों को सुनकर दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया, मेरी भी आहों को सुनकर दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ठंडे फर्श पर बैठी वो सिसक रही थी। हर लड़की की तरह उसने भी कई ख्वाब देखे थे, लेकिन जिस शख्स से इसने उम्मीदें लगाई वो ही उसके ख्वाबों का कातिल साबित हुआ। बचपन से उस दिल में इसके लिए मोहब्बत थी। वो मोहब्बत बढ़ती उम्र के साथ परवान चढ़ी, लेकिन मुकाबले की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो बेचारी अरमानों की मारी मासूम वहीं ठंडे फर्श पर रोते रोते सो चुकी थी, जबकि हाजिम हर बात से बेखबर खुद अपने महंगे बेड पर सुकून की नींद फरमा रहा था।
स्मारा की आंख सुबह फजर की नमाज के वक्त खुली। अपने आप को फर्श पर देखकर माहौल को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन एकदम गुज़श्ता रात के लम्हा याद करके एक दफ़ा फिर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा कि किस तरह हाजिम ने उसको हकीर जाना। वो उसके लिए एक ज़बरदस्ती का बोझ थी। ये सोचती ही आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। शादी की पहली सुबह इतनी तल्ख होगी, ऐसा तो नहीं सोचा था उसने। वो जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और अपना तमाम हाल दिल अपने खुदा के आगे बयान किया। बेशक उसके सिवा कोई दिलों के राज नहीं जानता। दौरान नमाज अश्क उसकी आंखों से रुआं थे। नमाज के बाद जा नमाज लपेट कर उसको जगह पर रखती बालकनी में आ गई, जहाँ पौधों पर गिरती औस फलक से चलती ठंडी ठंडी हवाएं उसको मुतबर कर रही थीं। खुली फिजा में एक लंबा सांस अंदर की जानिब खींचा, जैसे खुद को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बालकनी में खड़े होने के बाद वो वापस कमरे में आई। एक नज़र बिस्तर पर फैलकर लेटे हाजिम को देखा और ख़ुद सोफे पर आकर लेट गई। हाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र तैयार होती स्मारा पर गई, जो ग्रीन और गोल्डन रंग के लिबास में मुबलिस अपने कमर तक आते घने बालों को खोले आंखों में काजल लगा रही थी। उसके लंबे बालों को देखकर दिल ही में उसने तारीफ़ की थी, मगर तारीफ़ ज़बान पर आने से इनकारी थी, क्योंकि अना और गरूर आड़े आ रही थी। काजल के बाद उसने लिपस्टिक उठाई ताकि अपने खूबसूरत होंठों को उससे रंग सके, लेकिन हाजिम आगे बढ़ता उसके हाथ से लिपस्टिक पकड़ता उसकी ख्वाहिश को नाकाम कर गया है। मुझे ये सब फजूल के ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लिपस्टिक को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए बोला, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना। वो नहायत तल्ख लहजे में उससे मुखातिब हुआ और ड्रेसिंग से मुंसलिक अलमारी में गया। वहाँ उसका एक छोटा सा लाल रंग का बॉक्स निकाल कर लाया और एहसान करने वाले अंदाज में उसकी जानिब किया। ये लो पहन लेना, मॉम ने दिए थे। स्मारा ने दर्द सी भरी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा, जैसे ये बावर करवाना चाह रही हो। सारे अरमान तो चिकनाचूर कर चुके हो, अब इस खोखली चीज़ का क्या फ़ायदा। मैंने ये पहनने के लिए दिए हैं, ना कि इन्हें यहाँ रखने के लिए। उसको बॉक्स ड्रॉर्स में रखते देखकर बोला, मेरी बात नज़रअंदाज की जाए, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो गुस्से में उसकी जानिब बड़ा बॉक्स को थाम कर इसमें से सोने के नफीस कंगन निकाल कर सख्ती से उसकी कलाई थाम कर उसमें पहनाते हुए बोला। सख्ती से कलाई थामे जाने पर उसकी सिसकी निकली थी। चलो अब नीचे और अपना मूड ठीक रखना है, आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। वो कहता बाहर की जाने बढ़ा, जबकि वो अपनी कलाई को सहलाने लगी, जहाँ उसकी उंगलियों के निशान वाज़े थे। स्मारा और हाजिम की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। इस पूरे हफ्ते में इन दोनों के दरमियान बात ना होने के बराबर थी। हाजिम रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को देर से घर आता था। इनके माबीन तलक को देख हाजिम की माँ भी बहुत परेशान थी। उसने हाजिम को काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह स्मारा से लातलकी ना बरते, एक अच्छे शौहर की तरह इसका ख्याल रखा करे, अपने और इसके रिश्ते को परवान चढ़ाए। लेकिन वो इनसे साफ कह चुका था कि इनके कहने के मुताबिक वो शादी तो कर चुका है, पर ऐसा कोई रिश्ता वो नहीं बनाना चाहता। हाजिम की बात सुनकर उसकी माँ बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। मामा सूप पी लें, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है। स्मारा शुमैला बेगम के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके दाखिल हुई, जहाँ वो आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी। दो दिन से शुमैला बेगम की तबीयत काफ़ी नासाज थी। इनकी देखभाल की तमाम तर जिम्मेदारी उसने अपने ज़िम्मे ली थी। सिमी, तुम क्या घर में ऐसे इतने सादा हुलिये में घूम रही हो? बेटा थोड़ा तैयार होकर रहा करो। ना हाथों में चूड़ियाँ, ना होंठों पर लिपस्टिक, कहीं से भी सुहागन नहीं लग रही। शुमैला बेगम सूप पीते उसका जायजा लेते हुए बोली, जो कि सादा कॉटन सूट में मुबलिस सर पे नफासा से दुपट्टा ओढ़े उसके सामने बैठी इन्हें अपने हाथों से सूप पिला रही थी। शुमैला बेगम की बात सुनकर एक पल के लिए उसका हाथ थमा और 2 दिन पहले का मनाजर उसकी आंखों के सामने लहराया। छिन छिन छिन, शाम का वक्त था। स्मारा छन छन करती चूड़ियों के साथ कमरा समेटने में मसरूफ थी, जबकि बालकनी में बैठा हाजिम इस शौक से चिढ़ रहा था।
ایک تو اس کو یہ لڑکی بے انتہا کی بری لگتی تھی، اوپر سے اس کے شوق، چوڑیاں پہننا، بالوں میں پرندہ ڈالنا اس کو سخت کوفت میں مطالبہ کرتے تھے۔ تارو انہیں فوراً وہ اس شور سے تنگ آتا کمرے میں آیا اور اس کے سر پر کھڑا اسے حکم دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی، کیونکہ وہ جس کام کو کرنے کا کہہ رہا تھا وہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی بات کو یوں ہوا میں اڑائے جانے پر اس کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ اس نے باہر جاتی سمارا کی چٹیاں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کارروائی کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ سمجھ نہیں آتی بحری ہو، کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اس شور شرابے کو اتارو، نفرت ہے مجھے ایسی چیزوں سے، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے، جب دیکھو چھن 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 چھن۔ چوڑیوں کو توڑنے کے ارادے سے اس نے سمارا کی کلائی کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے دھاڑنے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کے ارادے جان وہ رونے لگی تھی۔ نہیں حازم پلیز انہیں توڑیے گا مت، میں اتار دیتی ہوں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس سے التجا کرتی ہوئی بولی۔ حازم کی کلائی پر سخت گرفت کے باسط کچھ چوڑیاں زمین پر گری تھیں، کچھ اس کی کلائی میں پھونس ہوئی تھیں۔ دودھیار رنگت کی کلائی سے خون ٹپ ٹپ کرتا نیچے نائلوں کے فرش پر گر رہا تھا۔ کانچ کی جبن اپنے ہاتھ پر محسوس کیے اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ رونا ہاتھ پر چوٹ لگنے سے زیادہ چوڑیوں کے ٹوٹنے کا تھا۔ وہ نیچے فرش پر بکھری چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اس کو چوڑیاں نہیں اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کو بچپن سے ہی عشق تھا چوڑیوں سے، وہ ایک پل کے لیے چوڑیوں کو اپنی کلائی سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کو چوڑیوں کی شیدائی بولتی تھیں۔ سمی بیٹا پانی پکڑانا۔ وہ شمیلہ بیگم کی آواز سن کر ہوش میں آئی جو کھانستے ہوئے اسے پانی پکڑانے کا بول رہی تھی۔ جی ماما۔ بیٹا میں نے بہت چاہت سے اپنے حازم کے نکاح میں لیا تھا تمہیں، وہ پیار اس کے چہرے پر پیار کرتی بولی تھی، اگر وہ تم سے دوری برت رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، اس سے باتیں کیا کرو، محرم کے رشتے میں ایک کشش ہوتی ہے بیٹا۔ ماما اب آپ نہیں جانتی، وہ بے انتہا نا پسند کرتے ہیں مجھے۔ بعض اوقات میاں بیوی اپنے اس خوبصورت رشتے کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں، وہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے، ان کو میری جیسی عام لڑکی نہیں چاہیے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی، اور ایک آنسو بے مول ہو کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ دیکھنا انشاءاللہ تم دونوں کا رشتہ ضرور کامیاب ہو، ایسے روتے نہیں، مایوس نہیں ہو، آمین۔ وہ ان کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ حازم آفس سے آنے کے بعد سیدھا شمیلہ بیگم کے کمرے میں ان سے ملنے گیا، لیکن ان نے حازم سے کوئی بات نہ کی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل جانے کا کہا، جب تک وہ اپنے اور سمارا کے رشتے کو صحیح نہیں کر لے گا، ان کو اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دے گا، تب تک اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یہ سن کر اس نے بہت ولولیا مچایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے سے ایسا سلوک کریں گی؟ شمیلہ بیگم نے حازم کے جواب میں غصے سے کہا کہ وہ بھی ان کی بیٹی ہے، خبردار جو اس کو پرائی کہا۔ اپنی ماں کے آگے کے لفظ سن کر وہ غصے میں گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں موجود کوٹ کو اٹھا کر صوفے پر مارا گرنے کے انداز میں بیٹھ پر بیٹھا۔ سمارا کچن کے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حازم کو ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھ پر بیٹھا پایا۔ یہ کب آئے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی۔ حازم۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے خون آشم آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی سمارا کی جانب اٹھائیں، جیسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ لہس سی گئی۔ وہ یہ پوچھنا تھا کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی بولی۔ زہر لا دو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اس کی دھاڑ پر خوف سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں بھیجی تھیں۔ تم وہ ہو جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری ماں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو نا تم؟ کیا پول پٹیاں پڑھاتی ہو میری موم کو تم، کہ میں تم پر جابر ہوں، بہت ستم ڈھاتا ہوں تم پر، تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیتا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے بولا، نہیں میں نے کوئی شکایت نہیں کی، جھوٹ۔ اس نے چیختے ہوئے اس کی گردن پر گرفت اور مضبوط کی۔
لیکن آج کے بعد تم کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں رہو گی، کیونکہ تمہاری تمام شکایتیں میں دور کر دوں گا۔ کہتے ہی اس نے سمارا کو بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ وہ اندھے منہ جا کر بیڈ پر گری تھی۔ سیدھی ہو کر وہ جلدی سے دوسری جانب سے اترنے لگی کہ اس کو اپنا آپ حارث کی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ نہیں حازم، پلیز نہیں، مجھے یوں بدلے کی بھیڑ مت چڑھائیں، وہ روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر چکا تھا۔ حازم، مجھے یوں رسوا نہ کریں پلیز حازم۔ جبکہ وہ اسی کی تمام مزاحمتیں کو نظر انداز کیے اس کو خاموش کروا چکا تھا۔ اپنا تمام غصہ، وحشت، بدلہ سب اس معصوم کی نظر کر رہا تھا۔ حازم تولیے سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تو بے ساخت طور پر اس کی نظر سمارا پر گئی، جو آنکھوں کو بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم کیا بیٹھی ہو یوں ماتم کر رہی ہو؟ ناشتہ بناؤ جا کر میرے لیے۔ کوئی جبرانہ یا دنیا سے انوکھا کام نہیں کیا ہے، تمہاری اور موم کی خواہش کے مطابق بس اپنا حق وصول کیا ہے۔ میں تمہارا کوئی عاشق نہیں ہوں جس کو یوں نخرے دکھا رہی ہو۔ ناٹک تو ایسے کر رہی ہو جیسے بہت ظلم ڈھا دیا ہو تم پر۔ وہ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے بولا، کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر حازم؟ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتی بولی، یہ ہے آپ کا سو کالڈ حق؟ وہ کندھے اور گردن پر اس ستمگر کے دیے گئے نشان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جسے ایک پل کے لیے دیکھ حازم بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں حازم، یہ حق نہیں ہے، یہ غصہ، نفرت اور وحشت ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے بھری ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ جیسا مرد اسی طرح اپنا غصہ اور سفریشن اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں اور اسے حق کا نام دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگ زیادہ ہی حق پر کرتے ہیں تو بیویوں کے دوسرے حقوق کیوں یاد نہیں رہتے آپ لوگوں کو؟ عزت دینا، محبت کرنا، خیال رکھنا، بھروسہ رکھنا، اعتبار کرنا، یہ سب چیزیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہیں، لیکن آج کل آپ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی حق سر پر چڑھ بول رہا ہے، باقی کہیں دفن ہو چکے ہیں، ہمارے خوابوں کی طرح۔ تلخ مسکان چہرے پر سجائے، آنکھوں میں بے بسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حازم اس کو حیرت سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کی زبان اس کے آگے چلتی نہیں تھی، آج وہ بے خوف اس کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد سمارا کا رخ شمیلہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا تاکہ ان کو ناشتہ کروا کر میڈیسن دے سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا۔ اس کی نظر شمیلہ بیگم کی جانب اٹھی جو کہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ان تک آئی اور ان کو آواز دے کر اٹھانے لگی، ماما جی ناشتہ کر لیں، میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن آگے سے جواب نہ دیدا۔ اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آگے بڑھ کر سمارا نے ان کو رخ اپنی جانب کیا، مگر ان کا ڈھیلا وجود دیکھ اس کی چیخ بلند ہوئی، ماما! سمارا کی چیخ سن سیڑھیوں سے اترتا حازم جلدی سے کمرے کی جانب آیا جہاں وہ شمیلہ بیگم کے وجود سے لپٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا حازم؟ ماما وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ سمارا کی بات سن کر یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کھولتا اس کی جانب آیا، لیکن جیسی ہی اس کی نظر اپنی ماں کے بے جان وجود پر پڑی تو اس کو کھڑا رہنا محال لگا۔ مام آپ ناراض ہیں، آئی ایم سوری، پر اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، ناراضگی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ وہ ان کے ٹھنڈے وجود کو خود میں بھیجتے روتے ہوئے بولا۔ اپنے کندھوں پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے پیچھے دیکھا جہاں سمارا کھڑی تھی۔ سمی تم بولو نا موم کو، وہ تمہاری بات سنے گی۔ بے خیالی میں اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کو اس نام سے پکارے گیا جس سے بچپن میں پیار سے بلاتا تھا۔ نہیں، وہ اب کسی کی نہیں سنے گی۔ وہ ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کی تدفین کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی نظر سسکیوں کے ساتھ روتی سمارا پر گئی۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، اس کے قدم اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ، اپنی سانس کو کھا گئی ہے۔
یہ سارے جملے اس کو دوران تفہیم سننے پڑے تھے، لیکن وہ صبر کا گھونٹ بھر چکی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا مقصد پورا ہوا۔ میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تم ایک کالا سایہ ہو جس نے میری خوشگوار زندگی کو اندھیرے اور ویرانی میں بدل دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے ان سے معافی مانگنے تک کا موقع نہیں ملا، اور ان سب کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ غصے اور غم کی وجہ سے اس کی نسیں پھول رہی تھیں، گوری رنگت میں سرخی سی مل گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مر جانا چاہیے۔ کہتے ہی حازم نے سمارا کی سرائی دار گردن کو اپنی گرفت میں لے کر دبایا تھا۔ سمارا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، آنکھیں باہر کو ابل آنے کو تیار تھیں۔ اس نے حازم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، جس پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ حازم کے سر پر اس وقت صرف سکون سوار تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھک ٹھک دروازے کی آواز پر اس نے سمارا کو رہائی بخش کی تھی۔ حازم کے چھوڑنے پر وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے کھانسنے لگی تھی اور شکوہ کنار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے یہ احساس دلانا چاہ رہی ہو ان سب میں میری کیا غلطی ہے۔ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو نظر انداز کرتا دروازہ کھولنے گیا، جہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ صاحب نیچے آپ کو بی بی کے ابو بلا رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ نیچے جا کر کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمارا کا ہاتھ پکڑے وہ اس کو نیچے لے کر آیا، جہاں اس کے بابا اپنا بیگ پکڑے جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنا ہاتھ حازم سے چھڑوا کر اپنے باپ کے پاس بھاگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کافی دونوں بعد کسی اپنے کا لمس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گڑیا، بابا کی جان روتے نہیں۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ان کی نظر اس کی گردن کے نشان پر گئی۔ یہ تم نے کیا ہے؟ ان نے حازم کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ماموں، وہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ وہ نہایت تلخ وہ گستاخانہ لہجے میں گویا ہوا۔ چٹاک سمارا کے بابا کے ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ نے حازم کی چلتی زبان کو کلف لگایا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ لگتا ہے باہر کے ملک میں رہ کر تم تمیز تہذیب بھول چکے ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی محرومہ بہن پر، جو تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکی۔ ماموں پلیز، میری موم کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ بولوں؟ تم میں کہیں سے بھی اپنے والدین کے جراثیم نہیں۔ کیا تمہارے باپ نے آج تک تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھایا؟ تو تم نے اپنی بیوی پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی مردانگی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ اپنی بیٹی کو تم جیسے وحشی اور انسانیت سے گرے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے گئے تو واپسی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند رہیں گے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خلا دلائیں گے تو میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ ہمارے خاندان میں خلا لینا مکروہ ہے اور طلاق میں دوں گا نہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ وہ تجزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جتانے والے انداز میں کہتا گھر سے نکل گیا۔ یہ بات اس کی انا کو کہاں گوارا تھی کہ کوئی اس کو دھتکارے۔ گڑیا چلو تم میرے ساتھ۔ نہیں بابا، میں انہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر میں نے انہیں قبول کیا ہے۔ رخصتی کے بعد آپ نے اور ماما نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سسرال ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے، اس کو سنوارنا بنانا سب عورت کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنے گھر توڑنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت بن کر لوگوں کی نظروں میں مظلوم نہیں بننا چاہتی، یہ داغ نہیں چاہتی میں اپنے دامن پر۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھرم رکھوں، اور آپ کی یہ گڑیا کبھی آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے اپنے بابا سے بولی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر جا چکے تھے۔ حازم کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ کہتے ہیں کسی کے جانے سے وقت رکتا نہیں ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ بتائے گئے لمحے یاد آتے ہیں، انسان ان لمحوں کے حارس میں ہوتا ہے، پر بہت جلد وہ واپس اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال حازم کا بھی تھا، وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی گرلز پینک
कोट पैंट में मुबलिस बालों को हाई पोनी में मुकीद किया, आंखों में महंगे सन ग्लासेस लगाए आगे बढ़ रही थी, जबकि इस लड़की के गार्ड्स उसके पीछे हाथों में गन थामे उसकी पैरवी कर रहे थे। वो अपने ऑफिस के गिलास के डोर को धकेल कर अंदर दाखिल हुई और मगरूर चाल चलती चकोर मेज के सामने खड़ी रॉकिंग चेयर पर जा बैठी, जहां उसका लैपटॉप, टिश्यू बॉक्स, पेन और एक टेलीफोन रखा था जिससे ऑफिस के वर्कर से आसानी रब्ता किया जा सकता था। स्मारा को सुबह से अपनी तबीयत बोझल महसूस हो रही थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसका सिर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन लेती किचन में खाना बनाने चली गई, क्योंकि वो जानती थी अगर ना बनाया तो जिल्लत उसी के हिस्से में आनी है। बाबा के डांटने के बाद उसने स्मारा पर दोबारा हाथ तो ना उठाया, पर लफ्जों की चोट देने से बाज ना आया। हाजिम घर आया तो सामने का मनाजर देख उसकी पेशानी पर शिकन नुमाया हुई, क्योंकि स्मारा लाइट्स ऑफ करके बेड पर सुकून की नींद फरमा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ खींचकर उठाया था। तुम्हें मेंजिस नाम नहीं है क्या? जब तक शौहर घर पर नहीं आ जाता तब तक सोते नहीं हैं। इस दिन तुम्हारे बाबा मुझे तो बड़ा दर्द दे रहे थे, अगर तुम्हें थोड़ी अक्ल दे जाते तो क्या था। स्मारा जो 15 मिनट पहले दवाई लेकर लेटी थी, अचानक यूं उठाए जाने पर हड़बड़ा कर उठी और हैरत से हाजिम को देखा। अब यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो हुक्म देते हुए जा चुका था, मगर अपनी अना, अपने गरूर और गुस्से में उसके सर पर बांधे गए कपड़े को ना देख पाया, या फिर देखकर भी अनजान बन गया था। वो फ्रेश होकर नीचे आया, तब तक वो खाना लगा चुकी थी। वो कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया और खाना खाने लगा। तुम्हें क्या हुआ? वो उसको टेबल पर सर अटकाए देख बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द है। अच्छा, एक लफ्जी जवाब दिए वो वापस खाने में मसरूफ हो गया। You are my love, you are my life. तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो। I love you so much. I will get you and hide in my soul. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके अपनी रूह में छुपा लूंगी। वो लड़की शानदार कमरे में मौजूद, जहाँ उसके आराम की आज़ाइश बहाया थी, नाइट बल्ब की रोशनी में किसी खूबरू नौजवान की तस्वीर हाथों में थामे एक ट्रेंस सी कैफियत में बोल रही थी, बर्तन समेट कर जल्दी से ऊपर पहुंचो। हाजिम स्मारा से कहता कमरे में चला गया, जहाँ के वो सर में उठने वाले दर्द को बर्दाश्त करती किचन समेट कर कमरे में आई, जहाँ हाजिम पहले से बेड पर लेटा उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने सोने के लिए नहीं कहा, पहले सर दबाओ, मेरा सर दर्द हो गया है। सारा दिन ऑफिस में वर्कर्स के साथ सर खपाना पड़ता है। वो उसको लेटते देखकर बोला, जबकि वो खामोशी से अपने नाजुक हाथों से उसका सर दबाने लगी। थोड़ा जोर से दबाओ, जान नहीं है क्या हाथों में? तुम्हें ना कभी अक्ल नहीं आनी है। यहाँ लेटो, मैं बताता हूँ कैसे दबाते हैं। कहने को तो एक सलीकाशार औरत लड़की हो, मगर कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हाजिम उठकर बैठा, स्मारा का सर अपनी गोद में रखकर आराम आराम से उसके सर की मालिश करने लगा। इस तरह दबाते हैं, वो उसके सर की फिजियो करते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ स्मारा सर में सुकून मिलने के बाद से नींद की वादियों में खो चुकी थी। स्मारा को सोते देख उसने उसको सही से लिटाया और खुद भी उसके साथ लेट गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो जानता था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये चीज़ उसकी अना को गवारा ना थी वो खुद से उसे दबाने में पहल करे, इसीलिए उसको सिखाने का नाटक रचाए उसके सर की मालिश कर गया। हाजिम का दिल स्मारा के लिए नरम पड़ रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। क्या इनकी जिंदगी, इनकी कहानी मुकम्मल हो पाएगी या लेगी स्मारा की जिंदगी नया मोड़? ये एक बड़ा हालनुमा मीटिंग रूम था, जिसके वसत में एक लंबी गोल मेज रखी गई थी, जहां दुनिया के मशहूर बिजनेस डीलर्स अपनी निश्त के सामने लैपटॉप रखे बैठे आने वाली शख्सियत का इंतजार कर रहे थे। कदमों की चाप से सब दखली दरवाजे की जाने मुतवज्जो हुए, जो इस बात का इशारा था कि इनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि वहां से एक मैच्योर लड़की अपनी सेक्रेटरी के साथ दाखिल हुई।
इस लड़की के अंदर दाखिल होती हाजिम पर एक सहर सा तारी हुआ था। वो दम वो खुदा सा उसको देख रहा था। गोरी रंगत, लंबी नाक, हल्के मेकअप से सजा चेहरा, बारीक कटावदार लब, गहरी नीली आंखें, ऊपर से वेल कॉन्फिडेंट। इस लड़की को देखती हाजिम के दिल से आवाज़ आई थी, ये लड़की मीर हाजिम के लिए परफेक्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रुबाब शम्स। रुबाब ने अंदर दाखिल होकर अपना तारुफ करवाया और फिर प्रेजेंटेशन शुरू की। उसकी आवाज़ में एक कशिश सी थी जिसने मीर हाजिम के साथ सबको अपनी जानिब झगड़ा हुआ था। समारा जो कमरा साफ करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए दाखिल हुई थी, चक्कर आने के बाद से टेबल का सहारा लिया। क्या हुआ बीबी जी, ये ले पानी पे। मुलाजमा जो बर्तन धो रही थी समारा को देख उस तक आई। कुछ नहीं, बस चक्कर से आ रहे हैं और सर में दर्द रहता है। वो पानी पकड़ाते हुए बोली, बीबी जी मेरी माने तो आप एक बार डॉक्टर से राब्ता कर लें। वो बर्तन धोते हुए बोली, मीर हाजिम, जैसा कि आज की प्रेजेंटेशन के मुताबिक हम ये डील आपके साथ फाइनल कर चुके हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे बिजनेस को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद रूम में सिर्फ हाजिम और रुबाब थे। जस्ट श्योर मिस रुबाब, वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला। वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी और सताइश देख बहुत खुश हुई थी, लेकिन ये खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने आज तक झुकना नहीं सीखा था। ओके मीर हाजिम, मैं चल रही हूँ। बाकी की डिस्कशन कल हम किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। वो अपनी नैन नशीली आंखों पर चश्मे का पहरा लगाते हुए बोली, अगर आप ये डिस्कशन मेरे घर पर लंच करके करेंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? वो अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बोली, क्योंकि मीर हाजिम को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। चेहरे पर गरूर से भरपूर मुस्कान सजाकर जवाब दिया गया, और अगर मैं इनकार कर दूं? वो गिलासेस को ठीक करते हुए बोली, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे घबरा रही हैं और मेरा चैलेंज रिजेक्ट किया। जी नहीं, आई लाइक चैलेंज। सो कल का लंच आपके घर पर मिस्टर मीर हाजिम। तो मुस्कुराकर बोलती अपना फ़ोन टेबल से उठाए बाहर की समझ चल दी, जबकि मीर के बकूल उसका दिल भी अपने साथ ले जा चुकी थी। आप दवाइयाँ वक्त पर लीजिएगा और हर हफ्ते चेकअप के लिए आती रहना, डॉक्टर ने कहते ही एक पर्चा स्मारा की जानिब बढ़ाया, जिससे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। स्मारा तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की सूरत में ड्राइवर के साथ नज़दीकी क्लिनिक पर आई थी, जहां डॉक्टर ने उसे उम्मीद से होने की खबर सुनाई थी, जिसे सुनते ही वो सत्ते में आ गई थी। एक खुशी का एहसास उसके पूरे बदन में सराहत कर गया, लेकिन जल्द ही ये सोचकर मायूस हो चुकी थी क्या हाजिम इस बात से खुश होगा? वो तो इसके वजूद को नापसंद करता है। इसी सोच के साथ वो वापस घर आ चुकी थी। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश हो क्यों हो? वो लोग रात के खाना वगैरह से फारिग होकर सोने के लिए रूम में आ चुके थे। हाजिम ने सुमारा को देखकर कहा, जो कि छत को घूरते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ नहीं, वो वीरान आंखों से उसके वजूद को तकते हुए बोली, कोई बात परेशान कर रही है तो कह सकती हो। वो आज मामूल से हटकर खुशगवार लहजे में उससे सवाल कर रहा था। सुमारा ने हैरानी की जिसकी जानिब देखा था। वो दरअसल आज टन वो जो बोलने लगी थी, फ़ोन की बेल ने उसकी बात को काटा था। वेट, मैं फ़ोन सुनकर आता हूँ, वो कहता फ़ोन लेकर बैल्कनी में चला गया। आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। वो उदासी से सोचते हुए तकिया सीधा करके लेट चुकी थी। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? हाजिम जब फ़ोन सुनकर रूम में आया तो उसको सोते देख एक लंबी सांस हवा में खारिज करता खुद भी लेट चुका था। आज गेस्ट आ रहे हैं, सो इस हिसाब से खाना वगैरह की तैयारी कर लेना। घर के आम लिबास में मुबलिस हाजिम ने किचन में काम करती सुमारा से कहा, जी बेहतर, आप मुझे बता दें कितने गेस्ट हैं और मेन्यू में क्या क्या रखना है तो मैं उस हिसाब से बना लूँगी। वो भाप उड़ाती गरम गरम काफ़ी हाजिम के सामने रखते हुए बोली, ज़्यादा नहीं है, बस मेरी बिजनेस पार्टनर है और हो सकता है इनके साथ इनके असिस्टेंट्स भी हो, सो इसी हिसाब से 3-4 डिशेस बना लेना। जी आप परेशान ना हो, मैं बना लूँगी। कमरे की खिड़की से पड़ती सूरज की किरणें उसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। इन किरणों से बचने के लिए उसने साइड पर रखा कुशन करवट बदलते हुए उठाकर अपने चेहरे पर रखा, जिससे उसका हाथ अपने तकिए के बाईं जानिब रखी किसी ठोस चीज़ से टकराया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन हवास बेदार होती उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान आई थी, जिससे समझ चुकी हो वो क्या चीज़ है।
ہاں، وہ اس کی محبت دیوانگی کی تصویر تھی، اس کے خوابوں کے شہزادی کی، جو عنقریب اس کا ہونے والا تھا، لیکن ایسا صرف اس کو لگتا تھا۔ لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے وہ صرف قسمت دیکھنے والا جانتا ہے۔ سمارا جب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ پورا کمرہ لنڈا بازار LB کا مناظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ حازم الماری کے تمام کپڑے بکھیرے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، ہر چیز کو کتنی نفاست سے رکھنے والا حازم آج کمرے کا یہ حال کیے بیٹھا تھا۔ کچھ یاد آتی وہ جلدی سے الماری کی جانب آئی اور ڈور کو لاک لگا دیکھ شکر کا سانس لیا تھا اس نے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ حیران پریشان کھڑی اس سے سوال کرتے ہوئے بولی۔ یار میں نے کون سا شوق سے کیا ہے، میری رویل بلو کلر کی شرٹ نہیں مل رہی۔ اوہ وہ تو میں نے چھت پر سکھانے کے لیے ڈالی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پوچھ تو لیا ہوتا، آپ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ میں نے کتنی محبت سے کل الماری سیٹ کی تھی اور آگے بڑھ کر کپڑے سمیٹنے لگی تھی۔ اسے چھوڑو، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ اسے بعد میں کرنا، پہلے جا کر میری شرٹ لاؤ۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر سے شرٹ لا کر اسے پریس کرنے لگی، پھر الماری میں ایسے ہی کپڑے ڈال لے اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچ کر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ کچن میں آ کر جلدی جلدی اس نے پاستا اور بریانی کے لیے مسالہ تیار کیا، ساتھ ساتھ رائتا اور سلاد بنایا۔ بریانی کو دم لگانے کے بعد اس نے میٹھے میں کسٹرڈ بنایا اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھا۔ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تیار ہونے کے بعد حازم کچن میں داخل ہوا جہاں سمارا کباب تل رہی تھی۔ سمارا نے حازم کی جانے والی پہلی تعریف پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تو اس حسن کے دیوتا پر اس کی نظر منجمد ہو گئی۔ وہ جو حازم کے حسن میں کھوئی تھی، غلطی سے ہاتھ فرائی پین پر لگنے سے اس کی سسکی ابھری۔ خوبصورت آنکھوں میں یکدم نمی جھلکی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ مجال ہے، کوئی کام ڈھنگ سے کر لو۔ حازم جلدی سے برنول لیتا اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا جہاں جلنے کے بعد سے ہاتھ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ جلا کر بیٹھ گئی ہو تاکہ سرونگ نہ کرنی پڑے۔ سمارا جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی فکر میں بول رہا ہے، لیکن اس کے آخری لفظوں سے اس کا اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، سرونگ وغیرہ سب وقت پر ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے بولی اور برنول اپنے ہاتھ میں لگانے لگی۔ اوہ ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ سمارا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ باہر اس حلقے میں مت آ جانا، میں نہیں چاہتا کسی کے سامنے میری انسلٹ ہو، وہ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ سمارا ہاتھ پر برنول لگا کر کباب کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ ان کے مکالمے کے دوران کافی حد تک اس کے دل اور نصیب کی بات جل چکے تھا۔ ڈارک اورنج جینز پر ملٹی کلر کا کرتا پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، وہ خود پر مہنگے پرفیوم کی بارش کیے، وہ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر حازم کے گھر کی جانب روانہ ہوئی، جہاں اس پر ایک ناقابل یقین راز آشکار ہونا تھا۔ صاحب، آپ کے مہمان آ چکی ہیں۔ ملازمہ نے ان کو آ کر رباب کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ انہیں سٹنگ روم میں بٹھائیں، میں آتا ہوں۔ جی، ملازمہ کہتی جا چکی تھی۔ شیشے میں سے خود پر ایک طاہرانہ نظر دوڑائے اپنے بالوں اور کوٹ کو سیٹ کرتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ گڈ آفٹرنون مس رباب، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جس پر رباب نے بھی اس خوش شکل نوجوان کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر حازم، پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جوس کا سپ لیتے ہوئے بولی جو کہ سمارا نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ آپ تھوڑا ایزی ہو جائیں، پھر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ایزی ہوں، آپ پلیز سٹارٹ کریں۔ اوکے مس، ایز یو وش۔ وہ جو ملاقات کو طویل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رباب کی بات پر اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ اپنا لیپ ٹاپ اور فائل اسٹڈیز سے لانے کے بعد اس نے پروجیکٹ کے بارے میں اپنے خیالات رباب سے ڈسکس کیے۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد وہ دونوں فارغ ہوئے۔ اتنی دیر میں سمارا نے ملازمہ کے ہاتھ کھانا لگنے کا پیغام بھجوایا تو وہ دونوں لنچ کی نیت سے ہال کی جانب روانہ ہوئے۔ ہیو اے سیٹ مس رباب، وہ کرسی سے کھیل کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے بولا، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا، جبکہ ملازمہ کا یہ دیکھ منہ کھل گیا تھا۔ لو بھلا، اپنی بیوی کا خیال رکھا نہیں جاتا اور غیر لڑکی کی کیسے آؤ بھگت کر رہا ہے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی۔
واہ مسٹر حازم، آپ کی ملازمہ کے ہاتھ میں تو بہت ٹیسٹ ہے۔ وہ کباب کی پہلی بائٹ لیتے ہوئے بولی، یہ سب ملازمہ نے نہیں، میری وائف نے بنایا ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن رباب کو نوالا اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی مسکراہٹ یکدم سمیٹی تھی، جسے انجانے میں حازم بھی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی وائف کا ذکر چھیڑنے کی۔ آر یو میرڈ؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، یس۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اوہ کنگریچولیشن، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی، اس کے دل کی دنیا یکدم ویران ہوئی تھی، ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ بائی دا وے، آپ کی وائف نظر نہیں آ رہی؟ جی وہ اوپر روم میں ہے، شاید سو رہی ہے، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اس کو سمارا پر غصہ آ رہا تھا، مطلب یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ اوہ اٹس اوکے، نو ایشو۔ بہت شکریہ اتنے اچھے اور خاص لنچ کے لیے۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اوہ اوکے ڈیئر، اٹس مین پلیزر، گڈ بائی۔ اوہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ گڈ بائی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ رباب کے جانے کے بعد حازم کمرے میں آیا اور غصے سے سمارا کی جانب بڑھا، جو کہ الماری کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے تم میں۔ وہ اشتعال کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب گھماتے بولا، آج تمہاری وجہ سے مجھے رباب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کتنا امبیرس فیل کر رہا تھا میں۔ کیا ہو جاتا ہے اگر تم تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جاتی؟ تمہیں نظر نہیں لگ جانی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ آج ایک مرتبہ بتا دیں، کبھی آپ کو میری ڈریسنگ کا ایشو ہوتا ہے، کبھی اپنی امیج کا۔ اس لیے نہیں آئی تھی کہیں آپ کو مجھ جیسی ٹپیکل لڑکی کی وجہ سے اپنی ہائی کلاس سوسائٹی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے حازم غصے سے پیشتاب کھاتا رہ گیا۔ چاند کی مدھم اور چاندنی میں ہر چیز اونگتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ آج دوپہر کی حازم کی بات سن کر اس کی خواہش انگلش مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤ اسے، وہ تمہارے نصیب میں نہیں، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا وہ تمہارا عشق ہے، تم اسے حاصل کر سکتی ہو۔ کیا ہوا اگر وہ شادی شدہ ہے؟ مرد تو 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن میں ایک عورت ہو کر کسی دوسری عورت کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ دل نے دلیل دی تھی، تم کسی کا گھر برباد نہیں کر رہی، تم نے صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ دماغ میں دل کی بات کو پرے دھکیلا تھا۔ حازم پچھلے 10 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا سمارا کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب نے حازم اور سمارا کو اپنے گھر میں پارٹی پر انوائٹ کیا تھا، جو کہ اس نے بزنس ڈیلر کی بنا پر رکھی تھی، جس میں سے اس کے سرکل میں موجود جاننے والے دوست وغیرہ بھی موجود تھے۔ گاڑی کے اس پار سے اس کو سمارا اپنی جانب آتی ہوئی نظر آئی اور اس کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیسی ڈریسنگ کی ہے تم نے؟ کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ تمبو پہن کر کوئی پارٹی میں جاتا ہے؟ وہ ناگواری سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے شلوار سوٹ میں دوپٹہ سر پر اوڑھے اور شانوں کے گرد شال لپیٹی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے؟ وہ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے بولی، دروازہ بند کرو۔ وہ سمارا کی بات کو سرے سے اگنور کرے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔